بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر کا موسم اور مردہ کی پہلی حرکت کیسی ہوتی ہے؟ کیا مردے کو دفناتے ہی قبر فوراً بولتی ہے؟ اور اگر ہاں تو وہ سب سے پہلا جملہ کیا کہتی ہے؟ کیا مردے کے جسم کو قبر میں داخل ہوتے ہی فرشتے چھو لیتے ہیں؟ اور ان کا پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ جب سب لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں تو قبر میں تنہا رہ جانے والے مردے پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کیا وہ اس وقت بولتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کسی انسان کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، جب اس کے ارد گرد کے لوگ واپس پلٹتے ہیں اور قبر کی مٹی اس کے وجود پر مکمل طور پر ڈال دی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کی آخری منزل قبر ہے، لیکن یہ حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل زندگی تو اسی مقام سے شروع ہوتی ہے۔ قبر کا اندھیرا، اس کی گھٹن، مٹی کی ٹھنڈک اور پھر اچانک بدلتے موسم کا ایسا اثر جو دنیاوی عقل سے بالا تر ہے، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی مٹی مکمل ڈال دی جاتی ہے، قبر ایک نئے جہان کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ نہ وہ موسم وہی ہوتا ہے، نہ وہ ہوائیں اور نہ ہی وہ وقت۔ ایک عجیب و غریب خاموشی قبر میں اترتی ہے جو مردے کے جسم کے ہر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ قبر کا موسم نہ دنیا کا گرم موسم ہوتا ہے نہ سرد، بلکہ قبر ایک الگ ہی ماحول اختیار کر لیتی ہے، جو مردے کے اعمال کے مطابق اپنا رنگ اور شدت اختیار کرتا ہے۔ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور لوگ اسے الوداع کہہ کر پلٹتے ہیں، تو قبر کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی لوگ پلٹتے ہیں، مردے کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور وہ ایک دھچکے سے ہوش میں آتا ہے۔ اس وقت قبر کا ماحول بدل چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک شخص ہو تو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے۔ ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں، مٹی نرم ہو جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ گنہگار ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے اور قبر کے سانپ بچھو حرکت میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا احساس جو مردہ محسوس کرتا ہے وہ تنہائی کا ہے۔ وہ چیخنا چاہتا ہے، پکارنا چاہتا ہے، لیکن اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ آوازیں اس کے دل پر دستک دیتی ہیں کہ سب چلے گئے، اب میں اور میرا رب۔ اسی لمحے مردے کی پہلی جسمانی حرکت ہوتی ہے، جو قبر کے دباؤ سے ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک عمل والا ہو تو یہ دباؤ اسے تکلیف نہیں دیتا، بلکہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، ویسے ہی قبر اس سے ملتی ہے۔ لیکن اگر وہ بدکار ہو تو قبر اسے اس زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ قبر کا موسم مردے کے لیے اس وقت اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب سوالات کا آغاز ہوتا ہے۔ منکر و نکیر آتے ہیں، سیاہ چہرے والے بھاری آوازوں والے فرشتے، اور مردے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ قبر اب ایک عدالت بن جاتی ہے۔ سوالات ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر وہ نیک ہو تو سوالات آسان ہو جاتے ہیں اور قبر بھی کشادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ جواب نہ دے سکے تو قبر چیختی ہے، آسمان تک اس کی چیخیں جاتی ہیں، مگر کوئی نہیں سنتا۔ قرآن کہتا ہے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں، جیسے ہی قبر کی مٹی پوری طرح برابر کی جاتی ہے، انسان دنیا سے مکمل طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمانوں سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے روح کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل آ۔
سوچنے کا مقام ہے جب ساری دنیا ایک مردہ جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس وقت اصل کہانی تو اس روح کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ فرشتے جو باتیں نیک روح سے کرتے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولنے کی بشارت ہوتی ہے۔ قبر کے اندر اندھیرا تو ہوتا ہے مگر نیک بندے کے لیے وہ اندھیرا نور میں بدل جاتا ہے۔ موت کے بعد پہلا کام، پہلا استقبال، پہلا مکالمہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا فرشتے ڈراتے ہیں یا رحمت سے لپٹ لیتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے دل تھام لیجئے کیونکہ آگے جو کچھ آنے والا ہے وہ ایمان کو جگا دے گا۔ جب نیک بندے کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، جب لوگ اس کو کفن میں لپیٹ رہے ہوتے ہیں، تب اس کی روح اوپر کے آسمانوں میں ملکوتی استقبال کی لذت پا رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہ عزت ہے جو نیک روح کو ملتی ہے۔ مگر اصل بات تو تب شروع ہوتی ہے جب جنازہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور لوگ مٹی دو کی آوازیں دیتے ہیں۔ جب سب واپس لوٹ جاتے ہیں اور صرف تنہائی باقی رہ جاتی ہے، تب قبر میں ایک عجیب خاموشی چھا جاتی ہے، لیکن اس خاموشی میں ایک ہلکی سی گونج شروع ہوتی ہے۔ وہ گونج آتی ہے دو معزز فرشتوں کی جو اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ وہی فرشتے ہیں جن سے ہر بندے کو واسطہ پڑے گا، مگر نیک بندے کے لیے ان کا انداز محبت بھرا، پرسکون اور نورانی ہوتا ہے۔ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور نیک روح سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، تو کون ہے؟ تیرے رب کا کیا نام ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور نیک بندہ اللہ کے فضل سے فوراً جواب دیتا ہے، ربی اللہ، دین الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور نیک روح کو کہا جاتا ہے، سو جا جس طرح دلہا اپنی دلہن کے ساتھ سوتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک قبر جو دنیا والوں کے لیے خوف کا گڑھ ہوتی ہے، نیک روح کے لیے کیسے جنت کا کمرہ بن جاتی ہے؟ اس لمحے فرشتے کہتے ہیں، تیری روح نے ہمیں خوش کیا، اللہ تجھ سے راضی ہوا، اب انتظار کر، قیامت کا دن تیرے لیے رحمتوں کا دن ہوگا۔ یہ الفاظ ایک نیک بندے کی روح کو ایسا سکون دیتے ہیں جو پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑا ہے۔ اب آئیے اس عظیم حقیقت کی طرف جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، قبر میں سوالات۔ ان سوالات کے جواب کوئی زبانی رٹا نہیں ہوتے، بلکہ دل کی روشنی، عمل کی گواہی اور ایمان کی طاقت کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیک بندے کو ان سوالات کے جواب میں کوئی دقت نہیں ہوتی، بلکہ فرشتے خود اسے مدد دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، جب بندہ مومن ایمان کے ساتھ جواب دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے تو یہی کہے گا، تو سچا ہے۔ پھر فرشتے ایک اور حیرت انگیز جملہ کہتے ہیں جو دنیا کے ہر خطاب، ہر اعزاز اور ہر تمغے سے بلند تر ہوتا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہوا، اب جنت میں تیرا مقام دکھایا جائے گا۔ تصور کیجئے ایک نیک بندے کی آنکھوں کے سامنے جنت کے نظارے، بہتے چشمے، سونے چاندی کے محل، درختوں کی جھومتی ہوئی شاخیں، خوشبوئیں، وہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بدبخت لوگ جنہیں قبر میں جواب دینے کی توفیق نہیں ملتی، ان کے لیے فرشتے سختی کرتے ہیں، لیکن نیک بندے کے لیے ہر بات نرم، ہر سوال محبت بھرا، ہر لمحہ رحمت سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب نیک روح کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تیری نمازیں، تیرا روزہ، تیرے صدقے اور تیرا تقویٰ اب تیرے کام آ رہا ہے۔ اس لمحے نیک بندہ کہتا ہے، اے اللہ، قیامت قائم کر دے تاکہ میں جنت میں جلدی داخل ہو جاؤں۔ مگر فرشتے اسے تسلی دیتے ہیں، اب سکون سے سو جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تیری نجات ہو چکی ہے۔ جب نیک بندہ قبر میں اپنے رب، دین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح جواب دے دیتا ہے تو وہاں ایک عجیب اور نورانی لمحہ شروع ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی خوشی، کوئی راحت، کوئی کامیابی چھو نہیں سکتی۔ فرشتے نیک روح سے کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، خوش ہو جا،
تجھ پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تو غمگین ہوگا۔ پھر ایک ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جو انسان کے تصور سے باہر ہے۔ حدیث میں آتا ہے قبر میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس سے جنت کے باغوں کی خوشبو آتی ہے اور نیک بندے کو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن یہی مقام تجھے نصیب ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نیک روح کے لیے قبر ایک باغیچہ بن جاتی ہے۔ چاروں طرف روشنی، نرمی، سکون، خوشبو اور فرشتے اس کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ نیک روح جو دنیا میں شاید گمنام رہا ہو، جس کو کوئی جانتا نہ ہو، جو غربت میں جیا ہو مگر تقویٰ پر قائم رہا، آج اللہ کے دربار میں عزت کا تاج پہنے بیٹھا ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں تم وہ بندے ہو جنہوں نے دنیا میں اللہ سے محبت کی، اب اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس موقع پر نیک روح کی زبان پر شکر، دل میں سکون اور چہرے پر نور ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تم وہ ہو جنہوں نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، آج ہم تمہاری تنہائی کو جنت سے بھرنے آئے ہیں۔ پھر اس نیک بندے کو قبر میں ایسا آرام نصیب ہوتا ہے جیسے کسی بادشاہ کو آرام دہ بستر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ قبر میں نیک بندے کے لیے یہ پہلا استقبال جنت کا آغاز ہوتا ہے اور یہی استقبال ثابت قدمی کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ جب فرشتے نیک روح سے سوالات کر لیتے ہیں، بشارت سنا دیتے ہیں، جنت کے مناظر دکھا دیتے ہیں، تب ان کے جانے سے پہلے آخری الفاظ ہوتے ہیں جو روح کی گہرائیوں میں نقش ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے نیک روح سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، تمہاری قبر اب تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، یہاں تمہیں سونا بھی ہے، انتظار بھی کرنا ہے اور قیامت کے دن تم اسی دروازے سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ فرشتے آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے ایک نورانی فضا چھوڑ جاتے ہیں۔ نیک روح تنہا نہیں ہوتی بلکہ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال اس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نماز اس کے سرہانے، روزہ اس کے دائیں، قرآن اس کے سینے، صدقہ اس کے قدموں پر ہوتا ہے۔ یہ اعمال قبر کو ایسے گھیر لیتے ہیں کہ اگر عذاب کی کوئی صورت آئے تو ہر طرف سے جواب ملتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، اس پر گزرنے نہ دینا۔ قبر سکڑنے کی بجائے پھیلتی ہے، اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے اور نیک روح کے لیے وقت ایسا آسان ہو جاتا ہے جیسے کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے۔ پھر فرشتے جاتے ہوئے کہتے ہیں اب تمہاری نجات کا دروازہ کھل چکا ہے، ہم قیامت کے دن تمہارا استقبال کریں گے اور تمہارے لیے جنت کے دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ! یہ کلمات انسان کے لیے سب سے بڑی امید بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنات، یعنی جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مت ڈرو، غم نہ کرو اور جنت کی خوشخبری لو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قبر میں انسان کو یقین ہو جاتا ہے میری محنت رنگ لائی، میری راتیں، میری دعائیں، میری قربانیاں سب اللہ نے قبول فرمائیں، اور اب وہ فرشتوں کے وعدوں کے سائے میں جنت کی بشارت لے کر پرسکون نیند سوتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔